السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 37۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی ہوئی، ابھی نبوت ملی نہیں ہے، لیکن کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی مشرکانہ کام نہیں کیا۔ شروع سے فرماتے تھے کہ مجھے شراب سے نفرت ہے، بتوں سے نفرت ہے، جھوٹ سے نفرت ہے، غیبت سے نفرت ہے۔ کوئی بھی رذائل کوئی بھی نہیں تھے، حالانکہ نبوت نہیں ملی ہے، ابھی پتہ بھی نہیں ہے کہ آگے نبوت ملنے والی ہے، 5 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھ کو جاہلیت کی کسی بات کا کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ صرف 2 مرتبہ 2 قصے ہوئے، دو مرتبہ ایسا خیال آیا، مگر اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور مجھ کو اس سے محفوظ رکھا۔ ایک رات میں نے اپنے ساتھی سے کہا، جو میرے ساتھ بکریاں وغیرہ چرایا کرتا تھا، پارٹنر بھی تھا، تو میں نے کہا بھی تم ذرا بکریوں کی خیر خبر رکھنا، میں مکہ جا کر کچھ قصے کہانیاں سن کر آتا ہوں، تھوڑا موڈ ہے کہ میں تھوڑا گھوموں پھروں مکہ جا کر۔ کبھی کبھی دھندا کرتے کرتے آدمی تھک جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں ذرا تھوڑا سا موڈ بدلوں، تو آپ نے بھی یہ کہا مکہ جا کر کچھ قصے کہانیاں سن کر آتا ہوں۔ آپ کی عمر 35 اور 36 سال کے درمیان تھی۔ میں مکہ میں داخل ہوا، ایک مکان سے گانے بجانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے دریافت کیا یہ کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ فلاں کی شادی ہے۔ میں بھی چلا گیا، بس بیٹھا ہی تھا کہ فوراً نیند آ گئی اور خدا نے میرے کانوں پر مہر لگا دی۔ پھر سو گیا میں وہاں تو گانا بجتا رہا، میں سو گیا۔ کہا اللہ کی قسم، آفتاب کی تمازت ہی نے مجھ کو بیدار کیا، یعنی ایسا سویا کہ بالکل سورج طلوع ہو گیا اور اس کی گرمی میرے سر پر میرے چہرے پر آئی۔ پھر میں جاگا، اٹھ کر اپنے ساتھی کے پاس آیا۔ ساتھی نے دریافت کیا، پھر محمد بتاؤ کیا دیکھا، مکہ میں کیا دیکھا؟ آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں، اور اپنے سونے کا واقعہ بیان فرمایا۔ دوسری رات آپ نے پھر اپنے ساتھی سے کہا کہ یار آج تو کچھ موڈ نہیں ہے دھندا کرنے کا، بکریاں چرانے کا، آج میں پھر ذرا چلا جاتا ہوں، تھوڑا سا گھوم گھام کے آؤں مکہ مکرمہ میں۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ میں گیا، پھر یہی صورت پیش آئی کہ اللہ نے مجھے سلا دیا۔ کبھی تو مجھے پھر یہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اس کے بعد پھر میرے دل میں اس قسم کا کوئی خیال ہی نہیں آیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنی پیغمبری سے سرفراز فرمایا۔ یہ حدیث مسند بزار، مسند اسحاق ابن راہویہ وغیرہ میں مذکور ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند متصل اور حسن ہے، اس کے تمام راوی مضبوط ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں یہ ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں، یہ بخاری مسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں، آپ کو بھی نبوت نہیں ملی ہے، ابھی جو ہے 35-36 سال کی عمر ہے، کہ جب کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا کے لا رہے تھے۔ آپ کے چچا حضرت عباس نے حضور سے کہا کہ بیٹا محمد، اپنا تہبند کھول کر کندھے پر رکھ لو تاکہ پتھروں کے رگڑ سے محفوظ رہو، لیکن تہبند بندھا ہوا ہے تو پتھر اٹکتے ہیں کہ گرنے ورنے کا خطرہ نہ ہو، اس لیے آپ کے چچا نے یہ کہا کہ بیٹا محمد تہبند کھول کر کندھے پر رکھ لو تاکہ پتھروں کے رگڑ سے محفوظ رہو۔ آپ نے چچا کے کہنے سے تہبند کھولا، کھولتے ہی آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد آپ کبھی بھی برہنہ نہیں دیکھے گئے۔ ابو طفیل کی یہ ساری روایتیں، کچھ روایتیں بخاری مسلم کی ہیں، کچھ دوسری کتابوں کی ہے۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت میں ہے کہ ابو طالب نے آپ سے پوچھا کہ کیا ماجرا تھا؟ آپ نے فرمایا
کہ میں نے چچا کے کہنے کی وجہ سے تہبند کھولا تو ایک سفید پوش آدمی، ایک کوئی بڑا آدمی اچھا سفید کپڑے پہنے ہوئے دکھلائی دیا، اور اس نے مجھے کہا محمد محمد محمد، اپنا سطر چھپاؤ، اپنا سطر چھپاؤ، اپنا سطر چھپاؤ۔ یہ روایت حاکم میں ہے اور یہ روایت بھی صحیح ہے۔ ایک مرتبہ قریش نے آپ کے سامنے لا کر کھانا رکھا، اس مجلس میں زید ابن عامر ابن نفیل بھی تھے، آپ نے کھانے سے انکار کیا۔ بھی کیوں انکار کر رہے؟ تو فرمایا بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کو اور بتوں کے چڑھاوے میں کبھی نہیں کھاتا۔ یہ حضور نے فرمایا کہ مجھے بتوں سے نفرت ہے، ابھی اسلام نہیں آیا ہے، لیکن شروع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے نفرت کرتے تھے کہ تم اللہ۔ پھر حضور نے دعوت دی ان کو کہ زید ابن عمرو ابن نفیل قریشی سے کہا کرتے تھے کہ بکری کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی نے اس کے لیے گھاس اگایا، پھر تم اس کو غیر اللہ کے نام پر کیوں ذبح کرتے ہو؟ یہ حضور نے فرمایا۔ بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔